السلام علیکم. کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے. رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنائے آپ کی ہر مشکل کو خوشی، راحت، آسانی اور کامیابی سے ریپلیس کر دے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. آج ایک سسٹر نے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے، کس طرح سے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور پھر ان کی لائف کیسے چینج ہوئی. یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جب تک کہ میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتی تھی تب کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انویٹیشن بھیجنا ہوتا ہے کہ آپ کو درود شریف سے استغفار سے کنیکٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کا یہ انویٹیشن ایک پرابلم کی شکل میں آپ تک پہنچتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولتا ہے جن سے کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس ذکر کو سٹارٹ کر دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جاتا ہے، کرم نوازی کی بارشیں ہوتی چلی جاتی ہیں اور آپ کے لیے معجزوں کی بارش ہو جاتی ہے. کہتی ہے کہ درود ابراہیمی میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں کہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک ایسا نور ہے کہ جو اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. جیسے یہ تعلق کنیکٹ ہوتا ہے تو بس پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مضبوط کر دیتا ہے، مشکلات میں انسان کو ہمت اور حوصلے سے کھڑا رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس درود شریف کے پڑھنے کی، اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و عطا کے دروازے کھول دیتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، فکروں اور غموں سے نجات ملتی ہے، اور یوں گویا اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے کے آپ کے لیے خوش بختی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے. کہتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ اتنا تیز اثر رکھتا ہے، اتنا یہ پر اثر اور اتنا افیکٹو ہے، یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک میجیکل افیکٹ ہے. کہتی ہے کہ اگر آپ کو پرابلم ہو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں اور چھوڑیں نہیں، آرام آرام سے پڑھتے چلے جائیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے. کہتی ہے کہ ان کی لائف میں ایسا ہوا کہ ایک پوائنٹ پر ان کا اپنے میاں کے ساتھ جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. کہتی میرے میاں کی بہت بری عادت تھی کہ ان کو جب غصہ آتا تھا اور کسی بھی طرح کا سٹریس ہوتا تھا تو یہ غصہ بہت بری طرح سے وہ سب پہ نکالتے تھے، اور کرتے کرتے ایسا ہوا گیا انہوں نے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا. کہتی پھر یہ ہاتھ اٹھانے والی عادت بھی ایسی ہوئی کہ دن بدن یہ بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. کہتی انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ شکایت کی کہ ان کے میاں کی یہ عادتیں ان کو سمجھایا جائے، کچھ اور لوگوں کو بھی کہا، لیکن ایسا ہوا کہ جو فرق نہیں پڑنا تھا وہ نہیں پڑا، اور ان کے میاں اس ٹائم تو سن لیتے تھے لیکن بعد میں جب سٹریس ہوتا تو پھر وہی نوبت آ جاتی تھی. انہوں نے اپنی امی سے ذکر کیا کہ دن بدن ان کے میاں جو ہے وہ مار دھاڑ کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، غلطی ان کی خود کی بھی ہوتی ہے تو بھی غلطی نہیں مانتے اور غصہ اس طرح مار مار کے ہی نکالتے ہیں. کہتی ان کی امی نے الٹا ان کو تسلی دی اور ان کو ہی بولا کہ تم ہی کچھ ایسا کہتی ہوگی کہ جس سے جو ہے وہ بھڑک جاتا ہوگا، اور تم ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو صحیح کرو. عورتیں تو بہت مشکل حالات میں بھی گزارا کر لیتی ہیں، تم اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. کہتی کوئی جو ہے وہ مجھے اپنی امی کی طرف سے بھی وہ پازیٹیو رسپانس نہ ملا، الٹا انہوں نے بلیم میرے اوپر ہی رکھ دیا. ایک دن اسی طرح سے کہتی ہے ایک ڈس ایگریمنٹ ہوا ان کا اپنے میاں کے ساتھ. ان کے میاں نے اپنی غلطی تو مانی نہیں، الٹا ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا. کہتی اس دن ان کی بس ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے بچے لیے اور بس ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میاں کے ساتھ نہیں رہنا، اور اسی ٹائم اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئیں. کہتی ان کی امی نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ تم 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اپنے بچے لے کے واپس میاں کے پاس جا رہی ہو اور تم بالکل اس جھگڑے کو بڑھاؤ گی نہیں. لیکن کہتی میں اتنی اپسیٹ تھی کہ اب تو میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب واپس نہیں جاؤں گی. کہتی کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس میں کوئی بھی پریشانی میاں کو ہو، سٹریس کسی بھی قسم کا ہو، کسی طرف سے ہو، لیکن سٹریس انہوں نے گھر آ کے لڑ کے اور مار کے نکالنا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ معذرت بھی نہیں کرتے بلکہ الٹا جو ہے وہ اپنی غلطی کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور ان سے ہی معافی منگواتے کہ تمہاری ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، اور تمہاری غلطی کی وجہ سے جو ہے مجھے تم پہ ہاتھ اٹھانا پڑا اور تمہیں مارنا پڑا. کہتی اب سوچ لیا کہ یہ انسان جو ہے مجھ سے معافی مانگے گا، سدھرنے کی کوشش کرے گا، اور جب تک کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا میں اب اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی. اور ٹھان لی کہ بس اب اس چیز کو چینج ہونا چاہیے. کہتی ہے یہ اپنے پیرنٹس کے گھر 10 دن رہیں، جس کے اوپر نہ تو ان کی میاں نے کال کیا اور نہ ہی جو ہے ان سے کسی بھی طرح کا کوئی کانٹیکٹ کیا.
ان کو پتہ تھا کہ ان کے میاں نہ تو اپنی غلطی مانیں گے اور نہ ہی جو ہے نا وہ ان کو منانے کے لیے آئیں گے۔ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ اب یہ درود شریف پڑھیں گی اور بہت کثرت سے پڑھیں گی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کا حل مانگے گی۔ انہوں نے کثرت سے جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں کہ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے کہ جس میں اتنی بے عزتی ہو، اتنا سٹریس ہو اور اس طرح کی جو ہے وہ بری سچویشنز ہو جائیں جس میں کیا ہے کہ غلطی بھی ان کی نہ ہو، ان کو باتیں بھی سننا پڑیں، مار دھاڑ بھی ہو اور ساتھ میں اینڈ میں ان سے سوری بھی کہلوایا جائے۔ کہتی ہے درود ابراہیمی پڑھتی جا رہی تھی اور خوب دل سے دعا کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایک رات کے بہت کثرت درود ابراہیمی سے مجھے فائنلی معجزہ دکھا دیا۔ یہ معجزے سے کم نہیں تھا، یہ بالکل ایک امپاسبل سچویشن تھی۔ کہتی ہے کہ معجزہ ایسے ہوا کہ میاں کی طرف سے ٹیکسٹ میسج آیا جس میں انہوں نے یہ اظہار کیا کہ وہ معذرت کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب ان کو چینج ہو جانا چاہیے اور جو بھی بات چیت ہو، چاہے کتنی بری سچویشن ہو، بات چیت تک رہنی چاہیے، وہ مار دھاڑ اس طرح کے گالی گلوچ اس طرح کی چیزوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ کہتی ہے میاں نے ٹیکسٹ میسج میں بھی معذرت کی اور پھر وہ لینے کے لیے بھی آ گئے اور گھر والوں کے سامنے بھی خوب معذرت کر کے اور پھر ان کو بولا کہ ساتھ چلیں۔ کہتی جب یہ اپنی امی کے گھر سے گئی تو میاں نے پہلے جو ہے وہ ان کو لے جا کے ڈنر کیا، پھر یہ اپنے گھر گئے اور کہتی میں تو اس معجزے پر حیران ہی تھی۔ کہتی اب ایسا ہے کہ گھر میں ٹوٹلی سچویشن چینج ہے، اور کہتی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا زندگی میں، اور درود شریف کی کثرت سے گھر میں سکون اطمینان اب مینٹین ہے۔ کہتی ہیں اب ایسا ہے کہ کسی بات پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہو تو یہ ہو سکتا ہے ہمارا آرگیومنٹ ہو جائے، بات ایک بحث مباحثہ ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ واقعی زندگی میں 180 ڈگریز چینج آ گیا ہے سچویشن میں۔ تمام لوگ جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیں، تو ہم سب نے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔